یہ کہانی ہے محمد بن قاسم کی۔ دوستو، محمد بن قاسم وہ نوجوان جس نے سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلائی، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نوجوان کی جس کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ محمد بن قاسم وہ سپہ سالار جس نے سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ یہ صرف جنگ کی کہانی نہیں، یہ عدل، اخلاق اور انسانیت کی کہانی ہے۔ عربوں اور سندھ کا پس منظر۔ یہ واقعہ ہے دوستو 8ویں صدی کا۔ اس وقت سندھ پر حکومت تھی راجہ داہر کی، اور سندھ میں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ تجارت ہوتی تھی، لیکن عام لوگوں پر ظلم بہت تھا۔ مسلمان تاجروں کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا تھا۔ دوستو، ایک واقعہ جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک دن سری لنکا سے کچھ مسلمان عورتیں اور بچے بحری جہاز کے ذریعے عرب جا رہے تھے۔ راستے میں سندھ کے ساحل کے قریب ڈاکو نے جہاز پر حملہ کیا اور سب کو قید کر لیا گیا، اور ان عورتوں میں سے ایک نے پکارا، یا حجاج ہماری مدد کرو، اور یہ آواز پہنچی حجاج بن یوسف تک، وہ جو اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ قیدیوں کو آزاد کرو، لیکن راجہ داہر نے انکار کر دیا۔ تب حجاج نے فیصلہ کیا کہ اب سندھ پر حملہ ضروری ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ لشکر کی قیادت کون کرے۔ حجاج کی نظر پڑی اپنے کم عمر مگر بہادر بھتیجے پر، جس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ عمر صرف 17 سال، لیکن علم، عقل اور بہادری میں بے مثال۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ظلم ختم کر کے رہوں گا۔ دوستو، محمد بن قاسم ایک مضبوط لشکر کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں انہوں نے کئی قلعے فتح کیے، لیکن کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا، اور یہی اسلام کی اصل تعلیم تھی۔ اب دیبل کی فتح۔ دوستو، سندھ کا پہلا بڑا شہر تھا دیبل۔ یہاں ایک بڑا مندر تھا، اور جس پر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ جب تک وہ جھنڈا گرے گا نہیں، فتح مکمل نہیں سمجھی جائے گی۔ تو آخرکار وہ جھنڈا گرا دیا گیا اور دیبل فتح ہو گیا۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اعلان کیا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ دوستو، مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جو ٹیکس دے گا اور محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر لوگ حیران رہ گئے، انہیں ایسا حکمران پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اور راجہ داہر سے آخری جنگ۔ دوستو، آخرکار محمد بن قاسم اور راجہ داہر آمنے سامنے آئے، اور یہ جنگ ہوئی راور کے مقام پر، اور راجہ داہر ہاتھی پر سوار تھا، لیکن محمد بن قاسم کے لشکر نے حکمت عملی سے جنگ جیت لی، اور راجہ داہر مارا گیا۔ تو سندھ میں ظلم کا خاتمہ ہوا۔ دوستو، سندھ میں اسلامی نظام محمد بن قاسم نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور عدالتیں بنائی، غریبوں کی مدد کی، اور عورتوں کو عزت دی۔ لوگ خود اسلام کی طرف آنے لگے، کیونکہ انہیں اسلام کے اخلاق نظر آئے۔ اور افسوسناک انجام، بدقسمتی سے جب خلیفہ تبدیل ہوا تو محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا، اور ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے، اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں یہ عظیم فاتح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تاریخ کا فیصلہ۔ دوستو، آج بھی محمد بن قاسم کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، اور سندھ میں اسلام کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک عادل حکمران تھے۔ محمد بن قاسم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عمر چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے۔